پیارے بچوں، انسانی تاریخ میں سخاوت اور مہمان نوازی کے حوالے سے حاتم طائی کا نام بہت نمایاں ہے۔ جب بھی سخاوت کی بات ہوگی یا جب بھی مہمان نوازی، دریا دلی اور ایثار کا ذکر ہوگا تو حاتم طائی کا حوالہ ضرور آئے گا۔ پیارے بچوں، آج ہم حاتم طائی کی مہمان نوازی سے متعلق ایک ایسی کہانی سنائیں گے جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک عراق کا ایک بہت بڑا تاجر جو یوسف سوداگر کے نام سے مشہور تھا، تجارت کی غرض سے وہ مصر گیا ہوا تھا۔ واپسی پر اس کا تجارتی قافلہ حاتم طائی کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ ہیرے جواہرات، مال و دولت، اونٹوں، گھوڑوں اور غلاموں پر مشتمل یہ قافلہ بصرہ کی طرف خرامہ خرامہ رواں دواں تھا۔ صحراؤں اور نخلستانوں سے گزرتا ہوا یہ قافلہ تھکن سے چور ہو چکا تھا۔ جب یہ قافلہ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو آرام کی غرض سے پڑاؤ ڈال دیا۔ خوبصورت نخلستان، مست ہوائیں اور میٹھے پانی نے قافلے والوں کو مسحور کر دیا۔ پیارے بچوں، یوسف سوداگر اپنے خادم خاص زبیر کے ہمراہ چہل قدمی کے لیے نکل پڑا۔ اسے نخلستان میں ایک خوبصورت عربیون نسل گھوڑا ادھر ادھر بھاگتا دوڑتا دکھائی دیا۔ گھوڑے کی سبک رفتاری نے اس کا دل موہ لیا۔ وہ اپنے خادم خاص سے کہنے لگا، زبیر، جی میرے آقا۔ یہ اس قدر اتنا خوبصورت اور تیز رفتار گھوڑا کس کا ہے؟ میرے مالک، مجھے معلوم نہیں، لیکن اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس گھوڑے کے مالک کا پتہ لگاؤں؟ با خدا، ہم نے اپنی پوری زندگی میں اتنا خوبصورت گھوڑا نہیں دیکھا۔ سچ پوچھو تو مجھے ایسا گھوڑا دیکھنے کا شروع سے ہی کافی شوق تھا۔ میرے آقا، یہ واقعی میں بہت حسین گھوڑا ہے۔ واہ واہ، کیا خوبصورت ادائیں ہیں اس گھوڑے کی۔ زبیر، اگر تم ہمارے سچے اور پکے خادم ہو تو اس گھوڑے کے مالک کا پتہ لگاؤ۔ ہم ہر قیمت پر اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جی میرے آقا، میں ابھی جا کر اس کے مالک کا پتہ لگاتا ہوں۔ یہ خوبصورت گھوڑا کس کا ہے؟ یہ گھوڑا حاتم طائی کا ہے۔ لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کون ہو تم؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم کسی اور ملک کے باشندے ہو۔ میرے دوست، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ میرا تعلق عراق سے ہے۔ میں ہیرے زیورات کے بہت بڑے سوداگر یوسف کا غلام ہوں۔ ہمارا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا تو اسی وقت ہمارے مالک کو آپ کا یہ خوبصورت سا گھوڑا پسند آ گیا۔ وہ اس گھوڑے کو خریدنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کی منہ مانگی رقم دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ مجھے اس کے مالک سے ملوا دیں۔ تم یہیں پر ہی رکو، میں ابھی اپنے مالک کو بلاتا ہوں۔ ہمارے مالک آ رہے ہیں، تم خود ان سے بات کر لو۔ میرے مالک، یہ شخص ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ ہم سے ملنا چاہتے تھے؟ جی جی، آپ کا نام ہے حاتم طائی؟ ہاں، میں ہی حاتم طائی ہوں۔ بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ وہی حاتم طائی ہیں جن کی سخاوت اور مہمان نوازی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں؟ میں تو صرف اپنے رب کی خوشی کے لیے خلق خدا کی خدمت کرتا ہوں۔
मुझे मेरे रब ने जो दिया है मैं उसी के नाम पर खर्च करता हूँ। मैं सखावत करके या लोगों की मेहमान नवाजी करके किसी पर कोई एहसान नहीं करता। आप इस बात को छोड़ें और ये बताएं कि आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे। बात दरअसल ये है कि मैं इराक के बहुत बड़े सौदागर यूसुफ का खादिम खास हूँ। मेरे मालिक हीरे जवाहरात के बहुत बड़े सौदागर हैं। मेरे मालिक हीरे जवाहरात से लदे ऊँटों के साथ अपने काफिले के हमरा आपके इलाके से गुजर रहे थे, तो थोड़ी देर आराम करने के लिए उन्होंने यहीं मैदान में ही पड़ाव डाल लिया। अब तो शाम भी हो रही है, शायद रात भी हमें यहीं रुकना पड़े। ओह, अब मैं समझा। तो ये बताओ कि मेरे पास आना कैसे हुआ। वो जी, मेरे मालिक को आपका घोड़ा पसंद आ गया है और वो इस घोड़े को खरीदना चाहते हैं। आप फिक्र ना करें, वो मुंह मांगी इस घोड़े की कीमत देने के लिए भी तैयार हैं। मेरे मालिक कहते हैं कि अगर आपको हीरे जवाहरात चाहिए तो आप ले लें, मगर हमें ये घोड़ा दे दें। बहरहाल आप इस घोड़े की जो भी कीमत कहेंगे, मेरे मालिक वो कीमत देने के लिए आपको तैयार हैं। हम आपके मालिक के शुक्रगुजार हैं कि उन्हें हमारा घोड़ा पसंद आया, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम इस घोड़े के बिना रह नहीं पाएंगे और ना ही ये घोड़ा हमारे बगैर रहेगा। हम दोनों एक दूसरे के आदी हो चुके हैं और वैसे भी मैं अपनी चीजें नहीं बेचता हूँ। फिलहाल आप तशरीफ रखिए, हम आपके खाने का इंतजाम करते हैं। तो बच्चों, हातम ताई सौदागर के खादमे खास की भरपूर मेहमान नवाजी करता है। तरह तरह के फलों से उसकी तवाज़ो की जाती है और उसे बड़ी मोहब्बत के साथ रुखसत किया जाता है, जिससे सौदागर का खादमे खास बेहद मुतासिर होता है। चुनाचे जो ही वो वापस आया, उसने हातम ताई के हुस्न अखलाक और मेहमान नवाजी की वो तारीफें की कि सौदागर हैरान रह गया। मेरे मालिक, जो घोड़ा आपको पसंद आया है ना, वो दरअसल हातिम ताई का घोड़ा है। मेरे मालिक, ये वही हातिम ताई है जिसकी सखावत और मेहमान नवाजी के चर्चे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वल्लाह, हमें यकीन नहीं आ रहा, तुम वाकई में सच कह रहे हो। मेरे आका, मैं तो उससे मिल के भी आया हूँ, बल्कि उसने तो मेरी ऐसी मेहमान नवाजी की कि मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताओ कि घोड़े के मुतालिक क्या बातें हुई। जी मेरे आका, मैंने आपकी पेशकश हातिम ताई तक पहुंचाई थी, लेकिन उन्होंने बहुत बहुत माजरत की कि वो किसी भी हाल में इस घोड़े को नहीं बेचना चाहते, क्योंकि हातिम ताई अपनी कोई भी शय फरोख्त नहीं करते। लेकिन मैं ये घोड़ा हर हाल और हर कीमत में हासिल करना चाहता हूँ। एक तदबीर आई है मेरे जहन में, अगर आप इस पर अमल करें तो ये घोड़ा आपको मिल सकता है। वो क्या? मेरे मालिक, सारे आलम में ये बात भी मशहूर है कि हातिम बहुत सखी भी है और मेहमान नवाज भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी भी मेहमान की ख्वाहिश और तलब को रद्द नहीं करता। मेरे मालिक, आज रात आप उनके यहाँ मेहमान बनकर जाएं और अपना मुद्दा बयान करें। मुझे यकीन है कि हातिम ताई आपकी बात को नहीं टालेंगे। खादिम खास, हमें तुम्हारी तजवीज़ अच्छी लगी। हौसला अफजाई का शुक्रिया मेरे मालिक। बस आप जल्दी से तैयारी करें और हातिम ताई की तरफ रवाना हो जाएं। मौसम खराब हो रहा है, बारिश का भी इम्कान है।
ارے کوئی ہے؟ میں بارش میں بھیگ رہا ہوں۔ کیا ہوا میرے دوست؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جانا ہے؟ میں بصرہ سے آیا ہوں اور حاتم طائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کے مہمان نوازی کے بہت چرچے سنے ہیں، مجھے حاتم طائی کا پتہ بتا دیں۔ ارے میرے دوست، میں ہی حاتم طائی ہوں، اندر آ جائیے۔ پہلے آپ یہاں سے دائیں طرف چلے جائیے، کیونکہ آپ کا لباس پورا بھیگا ہوا ہے۔ یہ لباس اپنے ساتھ لے جائیے اور اسے پہن کر واپس آ جائیے جب تک ہم آپ کے لیے کھانا تیار کرواتے ہیں۔ تو بچوں، اس طرح سوداگر لباس تبدیل کر کے کچھ دیر کے بعد جب واپس آتا ہے تو حاتم طائی اسے ایک خوبصورت فرشی بستر پر بیٹھنے کو کہتا ہے۔ میرے دوست، آپ اس بستر پر آرام کیجیے جب تک کھانا تیار ہو رہا ہے، پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہم سے ملنے کے لیے آپ کو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ نہیں نہیں، آپ یہ بات کر کے ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ کیا کام ہے آپ کو؟ دراصل میں نے آپ کے سخاوت اور مہمان نوازی کے بڑے چرچے سنے ہیں، اور اسی طرح میرے دل میں آپ سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ سنا ہے کہ آپ مہمانوں کی کوئی بھی خواہش کو رد نہیں کرتے۔ آئیں، کھانا کھائیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ تیز بارش کی وجہ سے ہم آپ کے لیے ڈھنگ کا کھانا تیار نہیں کر پائے۔ جلدی میں جو بھی ممکن ہوا بس وہی بنا دیا آپ کے لیے۔ واہ واہ، کیا مزے کا کھانا ہے! آپ نے تو مہمان نوازی کی حد ہی کر دی۔ بہت تکلیف اٹھائی آپ نے۔ ارے تکلیف کیسی، یہ تو ہمارا فرض تھا۔ اچھا، تو کھانے سے پہلے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ حکم کیجئے، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ حکم تو نہیں، مگر ایک خواہش ہے، اور وہ خواہش صرف آپ ہی پورا کر سکتے ہیں۔ آپ حکم کیجئے، ہماری جان بھی حاضر ہے۔ کہیے کیا چاہیے آپ کو؟ مجھے آپ کا گھوڑا بہت پسند ہے، اگر عنایت فرما دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ میرے دوست، ہمیں افسوس ہے کہ ہم تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ میرے دوست، ہمیں افسوس ہے، جس گھوڑے کی تم خواہش رکھتے ہو اسے ہی ذبح کرنا پڑا ہمیں۔ کیا ذبح کرنا پڑا؟ مگر کیوں؟ اصل میں بارش کی وجہ سے آپ کے کھانے کا اہتمام بہت مشکل ہو گیا تھا، اس لیے آپ کی تواضع کے لیے ہمیں گھوڑے کو ذبح کرنا پڑا۔ لیکن وہ تو بہت قیمتی گھوڑا تھا۔ لیکن وہ مہمان سے زیادہ قیمتی تو نہیں تھا۔ آپ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم اور قیمتی ہیں۔ مجھے تو گھوڑا اور بھی مل سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ آپ کی مہمان نوازی کا یہ موقع ہمیں دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ واہ واہ، جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ آپ واقع میں بہت عظیم ہیں۔ تو بچوں، حاتم طائی کے حسن سلوک اور حیران کن مہمان نوازی سے متاثر سوداگر یوسف حاتم طائی کے ساتھ گزرے خوشگوار لمحوں کی یادوں کو دل میں بسائے واپس اسی طرف چل پڑا جہاں اس کے قافلے نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ اس کے خدام اور غلام واپسی کی تیاری کر رہے تھے، اونٹوں پر سامان لادا جا رہا تھا۔ قافلہ پھر سے بصرہ کی طرف رواں دواں ہو گیا، اور یوسف سوداگر، ہاں تو بچوں، یوسف سوداگر اپنے خادم خاص کو حاتم طائی کی مہمان نوازی کا ناقابل یقین واقعہ مزے لے لے کر سنانے لگا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مہمان کی تواضع کے لیے اپنی قیمتی ترین اور عزیز ترین شے بھی قربان کرنی پڑے
तो उससे दरेग नहीं करना चाहिए।